اس بات کی داد تو آپ آصف علی زرداری کو ضرور دیں کہ وہ ایسے سیاسی سوداگر ہیں جو ہر سیاستدان کی دکھتی رگ سے واقف ہیں، ہر ایک کی کمزوری جانتے ہیں، ہر ایک کی قیمت کا اندازہ ہے، صحیح موقع پر وہ اپنی جادوئی ہیٹ سے کبوتر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب بھی ہماری مقتدرہ کو کسی بھی سیاسی حکومت کو سنجیدگی سے کچھ سمجھانا مقصود ہو تو آصف علی زرداری کی مدد لی جاتی ہے۔ اس لیے جب آصف علی زرداری ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ سجائے اچانک شہباز شریف اور مریم نواز سے ملنے لاہور پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اتنا سیریس شہباز شریف یا مریم نواز نے بھی نہ لیا ہو جتنا عمران خان نے لے لیا تھا۔ اس لمحے عمران خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مقتدرہ ان کے ساتھ نہیں رہی اور اب انہیں راستے سے ہٹانا مقصود ہے۔ اس لیے عمران خان نے اپنی توپوں کا رخ فوراً شریفوں کی بجائے آصف علی زرداری کی طرف کر دیا اور اپنی ہر تقریر میں انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آخر ایسی کون سی راز کی بات تھی کہ عمران خان شریفوں کو چھوڑ کر آصف زرداری کے پیچھے لگ گئے؟ اس راز کو جاننا ہے تو کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا، جب اس وقت کی مقتدرہ وزیر اعظم نواز شریف کے پر کاٹنا چاہتی تھی، جس کا خیال تھا کہ سینٹ اپوزیشن پارٹیوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ نواز شریف کو اتنی آزادی نہ مل سکے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بن کر اپنی مرضی کرنے لگ جائیں۔ اس وقت بھی زرداری صاحب کی سروسز حاصل کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح کر کے سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اپوزیشن جماعتوں کا ہی منتخب ہونا چاہیے۔ اس پروجیکٹ میں عمران خان بھی شامل ہو گئے اور آصف زرداری اور عمران خان دونوں کے مابین ایک خفیہ معاہدہ بھی ہوا۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی کے سینیٹر آصف زرداری کے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ لانے کے لیے سینیٹرز کی مطلوبہ تعداد کیسے پوری کی جائے۔ پھر آصف زرداری نے ایک منصوبہ بنایا کہ پہلے بلوچستان کی حکومت گرا کر وہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے نئے سینیٹرز اسلام آباد لائے جائے اور ان کی مدد سے پورے ہاؤس کا کنٹرول سنبھالا جائے۔ آصف زرداری نے اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ ایک بندہ لیا اور کوئٹہ روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنا بلوچ کارڈ اور بریف کیس استعمال کیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اچھی خاصی چلتی صوبائی حکومت جسے نواز شریف کی پارٹی کی حمایت حاصل تھی یوں دھڑام سے گر جائے گی۔ آصف زرداری کی حکمت عملی سے چند ہی روز میں وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے خلاف بغاوت ہوئی اور عبدالقدوس بزنجو نئے وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے، جس کے بعد وہاں منعقدہ سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان سے اپنے لوگ سینیٹرز بنوا کر اسلام آباد بھجوا دیے گئے۔ چند ہی روز بعد جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہوئے تو آصف زرداری کی کامیاب حکمت عملی سے بی اے پی سے تعلق رکھنے والے صادق سنجرانی چیئرمین جبکہ پی پی کے سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ سینٹ نواز شریف کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عمران خان سے بھی سینٹ کے ووٹ لے کر آصف زرداری کے امیدوار کو ڈلوائے گئے اور عمران خان کے سینیٹرز نے پی 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 کے سلیم مانڈوی والا کو ڈپٹی چیئرمین بنوایا۔ یوں یہ پہلا پروجیکٹ تھا جو آصف زرداری، عمران خان اور مقتدرہ نے مل کر مکمل کیا اور ایک وزیر اعظم اپنے تمام تر حکومتی وسائل اور اختیارات کے باوجود سینٹ میں الیکشن بری طرح ہار گیا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنانے کے بعد نواز شریف کو خوب ٹف ٹائم دیا۔ اس لیے عمران خان کو علم تھا کہ جب مقتدرہ کو کسی کو نکالنا مقصود ہوتا ہے تو آصف زرداری ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب کی دفعہ نواز شریف کی جگہ عمران خان تھے اور صورتحال وہی ہو چکی تھی جو چند برس پہلے نواز شریف کو درپیش تھی۔ اب کی دفعہ پھر آصف زرداری کے ذمے وہی کام لگا کہ سینٹ عمران خان کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس دفعہ آصف زرداری نواز شریف سے مل گئے۔ اب کی بار ٹارگٹ ضرور بدلا تھا لیکن کھلاڑی وہی تین تھے۔ زرداری اور شریفوں کے الائنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مل کر عمران خان حکومت کو بڑا دھچکا اس وقت دیا جب اسلام آباد کی سینٹ کی سیٹ سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اچانک لانچ کیا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی عمران خان کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو ہرا کر بڑا اپسیٹ کر دیں گے۔ یہ اتنا بڑا اپسیٹ تھا کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا اور اس کے لیے انہیں مقتدرہ سے مدد مانگنا پڑی۔ اس ساری مشق کا مقصد عمران خان کو سبق سکھانا تھا۔ آصف زرداری کا تیسرا پروجیکٹ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانا تھا جو تقریباً مکمل ہو گیا تھا، لیکن پھر کچھ اور مجبوریاں درمیان میں آ گئیں، اس لیے ادھورا رہ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان آصف زرداری کی ان خوبیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک دو پروجیکٹ میں پارٹنر رہ چکے ہیں، لہٰذا جو ہی ان کی شریفوں سے ملاقات ہوئی عمران خان کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کا حال وہی ہونے والا ہے جو کبھی 2017 میں نواز شریف کا ہوا تھا۔ جس روز آصف
زرداری کی ملاقات شہباز شریف اور مریم نواز سے ہوئی تھی، عمران خان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کا چل چلاؤ ہے۔ مقتدرہ نے آصف زرداری سے پہلے خود شریفوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دودھ کے جلے اب چھاچھ کو بھی پھونکے مار رہے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی نیا دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے آصف علی زرداری کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آصف علی زرداری کو علم تھا کہ وہ شریفوں کی کون سی دکھتی رگ دبا کر انہیں ساتھ ملا سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ایک تو وہ بڑے عرصے سے وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل ہو جاتی تھی۔ دوسرا، شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کے سر پر 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کے مقدمے کی تلوار لٹک رہی تھی، جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی نااہلی اور سزا پکی تھی۔ یوں اگر وہ انکار کرتے تو پھر عمران خان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا کہ نواز شریف پہلے سے ہی نااہل اور سزا یافتہ تھے اور انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو چکے تھے۔ مریم نواز بھی سزا یافتہ تھیں، نواز شریف کے بیٹے مفرور تھے۔ اب اگر عمران خان کو اگلا الیکشن جیتنا مقصود ہے تو انہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو 2018 سے پہلے کیا تھا۔ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز پاناما اسکینڈل کی وجہ سے سزا یافتہ اور نااہل ہو چکے تھے۔ اب کی دفعہ 2023 کے الیکشن سے پہلے شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی منی لانڈرنگ کیس میں سزا یافتہ ہو جائیں گے تو نواز لیگ شریف خاندان کے بغیر بکھر جائے گی اور اگلا الیکشن جیت کر عمران خان 2028 تک وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ جو ہی آصف علی زرداری نے یہ منظر شہباز شریف کو دکھایا تو وہ فوراً راضی ہو گئے، لیکن ایک پریشان حال شہباز شریف کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف کو کون راضی کرے گا، جو دوسری دفعہ ایک ہی سوراخ سے ڈسے جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ آصف زرداری اپنی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر لائے۔ نواز شریف کو منانے کے لیے آصف زرداری کے پاس ایک اور پلان موجود تھا۔ ممکن ہی نہ تھا کہ نواز شریف اس جال سے بچ سکتے جو آصف زرداری بچھانے والے تھے۔